اگر آپ کے بچے کو ایک کھانسی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی اور باقی بچوں کی کھانسی ختم ہو جاتی ہے، مگر آپ کے بچے کی کھانسی بار بار ہوتی ہے اور لمبا عرصہ چلتی ہے اور موسم تبدیل ہونے کے ساتھ بھی کھانسی ہوتی ہے، جبکہ آپ کو کئی دفعہ سیٹیوں کی بھی آواز اس کی چھاتی سے سنائی دیتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر خاندان میں کسی کو بھی دمے کی تشخیص ہو چکی ہے تو ہو سکتا ہے یہ عام کھانسی نہ ہو بلکہ یہ دمہ ہو۔ ہم اس دمے کی بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ مرہم کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فاطمہ ذیشان ہے اور میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت کامن مسئلے کی، جس کو کہتے ہیں دمہ عام زبان میں، اور انگلش میں کہتے ہیں ایزما۔ یہ پیرنٹس کے لیے ایک بہت چیلنجنگ اور بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے جب ان کے بچے جو ہیں بار بار کھانستے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے انہیں لگتا ہے کہ جیسے وہ کھانس رہے ہیں اور ان کی کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کوئی گلا خراب یا زکام ہوا اور اس کے ساتھ ان کی کھانسی ہوئی، بعد میں زکام بھی ٹھیک ہو گیا، بخار بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن کھانسی جو ہے وہ متواتر چلتی رہی اور اس کو ایزما کو ٹریگر کر گئی۔ ایزما بیسیکلی ہم ایزما کے بارے میں بات کریں گے کہ ایزما کو گھر پہ کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور یہ ٹپس جو ہیں ہم اینڈ آف دا ویڈیو پر شیئر کریں گے۔ کیا آپ مرہم کی سروسز اویل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی گوگل کریں ہیلپ می مرہم اور گھر بیٹھے ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ بک کرائیں، یا پھر آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن کے تھرو اپنے ڈاکٹر سے آن لائن بات کریں اور میڈیسن اور لیب ٹیسٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کریں۔ ایزما سانس کی نالی کی ایک بیماری ہے جس میں سانس کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو سانس میں دشواری آ سکتی ہے اور وہ کھانسی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو سانس سے کئی دفعہ سیٹیوں کی بھی آواز آتی ہے، اور کئی مرتبہ یہ ایک مشکل اور ایمرجنسی کی سچویشن بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اس لیے اس بیماری کو سمجھنا اور اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ عموماً 5 سال کی عمر تک اس کی تشخیص ہو جاتی ہے، کئی دفعہ پہلے بھی کی جا سکتی ہے۔ اس میں فیملی ہسٹری بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، مگر اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ جن چیزوں کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جہاں تک اس کی ٹریٹمنٹ کی بات ہے، اس میں انہیلرز کا استعمال ہے، ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹریٹمنٹ ہے، میڈیکیشن ہے، دوائیاں ہیں، ادویات جو دی جائیں گی، اور وہ ہر بچے کی ضرورت کے مطابق دی جاتی ہیں، اور پھر اس کو فالو اپ کے اوپر بلایا جاتا ہے تاکہ اس کو ہم منیمم دوائی کے اوپر رکھیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ کون سے کامن ٹریگرز ہیں ایزما کے، جن کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اور سمجھیں گے تو آپ اپنے بچے کو ایک بہتر زندگی دے سکیں گے، اور اس کا اگر ایزما ہے تو آپ اس کو انڈر کنٹرول کر سکیں گے۔ ان میں ہم ٹریگرز کی بات کرتے ہیں تو پہلا جو ٹریگر ہے وہ ہے اسموکنگ۔ اسموکنگ جو ہے، بہت سی ریسرچ اس معاملے میں ہو چکی ہے اور یہ ہم پر کلیئر ہے، واضح ہے کہ اسموکنگ جو ہے وہ پیسو اسموکنگ یا سیکنڈ ہینڈ اسموک جو ہے وہ ایز بیڈ ایز ایکٹیو اسموکنگ ہے۔ یہاں تک کہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اسموکنگ کر کے سگریٹ پی کے گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اس کا بچہ بھی اس گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، اور بچے کے اگر ایئر ویز ہائپر ریئیکٹیو ہیں یا اس میں ٹینڈنسی ہے دمہ ہونے کی، تو وہ اسموکنگ سے اس کا دمہ جو ہے وہ ٹریگر ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو اگر انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پھر ہم دوسرے رسک فیکٹر کی بات کریں گے، انفیکشنز۔ انفیکشن کی ہم نے پہلی بات کی ہے کہ اگر بچے کی ہم قوت مدافعت کو مضبوط کریں گے، اس کو بار بار گلا خراب یا کھانسی زکام نہیں ہوگا، تو پھر دمہ جو ہے وہ بھی ہم کنٹرول کر سکیں گے، کیونکہ کئی دفعہ انفیکشن جو ہے وہ پرولونگ ہو کے دمے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کئی دفعہ پالتو جانور جیسے کہ بلیاں ان پرٹیکولر جو ہیں وہ بھی الرجی اور ایزمے کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سٹریس کی۔ ہمارے بچوں پہ بہت سٹریس ہے، اسکول کا، پڑھائیوں کا، مے بی بلنگ کا، کسی بھی چیز کا سٹریس۔ ایون یہ کہ اگر نیند بھی پوری نہیں ہوئی تو جو سلیپ ڈپریویشن ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ ٹریگر ہے دمے کو پرووک کرنے کے لیے۔ تو بہت ضروری ہے کہ بچوں کی نیند پوری ہو، ان پہ کسی قسم کا سٹریس نہ ڈالا جائے۔ یہ پرٹیکولرلی باتیں ان بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں جن میں تشخیص کی جا چکی ہے دمے کی یا ہائپر ریئیکٹیو ایئر ویز کی، جو کہ پریزنٹ کرے گی بار بار کھانسی کے ساتھ۔
ایک اور جو چیز ریسرچ نے ثابت کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ میڈیسن، یعنی کہ وہ میڈیسن جو کہ ہم نے حاصل کی، تحقیق کی، سالوں تحقیق کے بعد ہم نے حاصل کی، جو کہ ڈیولپ ورلڈ میں تحقیق کی گئی، اس سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ ایون بیسک چیزیں جیسے کہ صفائی کا نہ ہونا، گندگی ہونا گھر میں، گرد و غبار کا ہونا، ڈسٹ، مائٹس، کاکروچز، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان سے بھی دمہ ہو سکتا ہے، انسیکٹیسائڈ اسپرے سے دمہ ہو سکتا ہے، پرفیوم سے ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھر کو صاف رکھیں اور جب جھاڑو دیں تو بچے کو وہاں پہ نہ رکھیں تاکہ جو گرد و غبار ہے وہ اڑ کے بچے کے اوپر نہ آئے۔ اور اسی طرح سے اس کے ٹوائز کو ایک کانسیپٹ ہے ڈیم ڈسٹنگ کا، کہ گیلے کپڑے کے ساتھ آپ صاف کریں تاکہ کسی قسم کی ڈسٹ نہ ہو۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم ایزما کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مزید انفارمیشن ایزما کے بارے میں چاہیے یا آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو پٹ اپ یور کویشچنز، اور آپ مرہم ایپ کے تھرو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اینڈ آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو آنسر آل آف یور کویشچنز۔ تھینک یو سو مچ۔